السلام علیکم سامعین، 8 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکے 3 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے بہار میں الیکشن کمیشن کا کھیل اور مولانا محمود مدنی کا بیان۔ پہلے عرض کر دوں کہ الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بہار کے جن لوگوں کے نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں یا جو نام بعد میں جڑے ہیں، انہیں ان 11 دستاویزات میں سے ایک دستاویز دینی ہوگی۔ ان 11 میں آدھار کارڈ نہیں ہے۔ یہ وہی آدھار کارڈ ہے جس کے لیے سرکار ہر محکمے میں ہم سے مطالبہ کرتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بہار میں یہ نہیں مانا جائے گا۔ اور کیا مانا جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام جو شہری رجسٹریشن ہوتا ہے، گاؤں میں بلاک میں آپ کا نام ہو یا نگر پالیکا میں آپ شہر میں وہاں آپ کا نام ہو، نگر نگم کے رجسٹر میں آپ کا نام ہو، یعنی جنم پتری آپ کے پاس ہو یا پاسپورٹ ہو یا سرکار سے منظور شدہ کسی بورڈ کی آپ کی تعلیم ہو، میٹرک، ہائی اسکول، انٹر، اس میں آپ کا نام ہو تو سرکار اس کو مانتا ہے۔ یا آپ کے پاس اپنے پتے کا، ایڈریس کا ثبوت ہو، اس کو مول نواس کہا جاتا ہے ہندی میں، ایڈریس کا ثبوت ہو اور وہ کسی سرکاری افسر سے منظور شدہ ہو۔ سرکاری منظور شدہ افسر سے جو اس کے مجاز ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، اس سے منظور شدہ رہائش کا کوئی بھی ثبوت مان لیا جائے گا۔ یا اس وقت کا پانی کا بل آپ کے نام ہو۔ ایسی چیزیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو مان لیں گے۔ اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اب تک ہم پوری آبادی کو بنیادی سہولیات بھی نہیں دے پائے ہیں اچھی طرح، کیا وہاں یہ ثبوت سب پر مل جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر پینے کا پانی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تو کیا تمام ہندوستانیوں کے لیے ہم نے پینے کا پانی مہیا کرا دیا ہے، صاف پانی؟ جواب نفی میں ہے، انکار میں نہیں کرا ہے۔ سڑک جس پر گاڑی گزرتی ہے، ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، سڑک ہر شہری کی ترقی کے لیے ضروری ہے، تو کیا ہم نے پورے ہندوستان میں گاؤں در گاؤں سب جگہ سڑکیں پختہ بنوا دیے ہیں؟ جواب نفی میں ہے۔ مکان کی چھت ہر آدمی کے لازمی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، سب کے پاس مکان نہیں ہے۔ آج کل پچھلے کئی دہائیوں سے نیٹ چل پڑا ہے، انٹرنیٹ، یہ بھی پورے ملک کی سب کے پاس نہیں ہے، آبادی کے پاس نہیں ہے۔ بجلی کا مسئلہ ہے، پورے ہندوستان میں 24 گھنٹے بجلی مہیا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ آپ خبریں سنتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ قرض میں ڈوب کر مر گئے، قرض سر پہ ہو گیا، اس میں خودکشی کر لی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اس طرح کے حالات ہوں، وہاں لوگوں سے یہ سرٹیفکیٹ مانگنا، یہ کوئی چال ہے، سازش ہے، منصوبہ بندی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے، بتائیے۔ یہاں 100% تو ابھی تعلیم یافتہ بھی لوگ نہیں ہیں۔ جب تعلیم کا حال یہ ہے، معیشت کا حال یہ ہے، بے روزگاری کا حال یہ ہے اور بنیادی سہولیات کا حال یہ ہے، تو آپ آخر یہ کاغذات مانگ کر کیا کہنے جا رہے ہیں اور ملک کو آپ کس سمت میں لے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن پارٹیوں کو اس کی مخالفت تو کرنی چاہیے اور بھی سخت کرنی چاہیے، عدالت میں جانا چاہیے۔ اب ہم وہ خط آپ کو پڑھ کر سنائے دیتے ہیں جو حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے پریس کے نام آج جاری کیا ہے۔ اس کی ہیڈنگ یہ ہے: بہار میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کا عمل آئینی حقوق اور انتخابی انصاف کے لیے نقصان دہ، عجلت پر مبنی اس فیصلے کو بلا تاخیر واپس لیا جائے۔ مولانا محمود مدنی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کو آئینی حق اور انتخابی انصاف کو براہ راست متاثر کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ عجلت یعنی جلد بازی، الجھن اور ایک طرفہ ہدایتوں پر مبنی اس عمل کی وجہ سے لاکھوں شہری، جن میں بڑی تعداد مزدوروں، اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی ہے، اپنے بنیادی حق رائے دہی سے یعنی ووٹ دینے سے محروم ہو سکتے ہیں۔
مولانا مدنی نے سوال اٹھایا کہ 8 کروڑ سے زائد ووٹروں کی تصدیق صرف 1 مہینے میں کیسے ممکن ہے، اور کس بنیاد پر 1 جولائی 1987 کے بعد پیدا ہونے والوں سے والدین میں سے کسی ایک کی دستاویز اور 2004 کے بعد پیدا ہونے والوں سے ماں باپ دونوں کی دستاویزات مانگی جا رہی ہیں، جبکہ یہ NCR نہیں ہے، تو پھر NCR کا طریقہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مولانا مدنی نے خبردار کیا کہ آسام NCR کی طرح ہزاروں خواتین جو تعلیم سے محروم ہیں، جن کے پاس والدین سے تعلق ظاہر کرنے کا کوئی رسمی ثبوت نہیں، سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا جمعیت علماء ہند کا واضح موقف ہے کہ حق رائے دہی ووٹ دینا آئین کے آرٹیکل 326 کے تحت ایک بنیادی جمہوری حق ہے۔ اس حق کو چھیننے کی کسی بھی کوشش کو نہ صرف آئین کی روح کے خلاف سمجھا جائے گا، بلکہ سماجی ہم آہنگی اور جمہوری اقدار پر مبنی کاری ضرب ہوگی، بڑی چوٹ ہوگی۔ ان حالات کے مد نظر جمعیت علماء ہند الیکشن کمیشن آف انڈیا کو متوجہ کرتی ہے کہ SIR کے اس فیصلے کو بلا تاخیر واپس لیا جائے اور اس عمل کے لیے ایک مناسب اور قابل عمل مدت طے کی جائے، جس میں NCR کے طرز پر والدین کے کاغذات طلب کرنے کے بجائے ووٹر رجسٹریشن کا جو عمومی نظام ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ نیز مہاجر مزدوروں کو ووٹر فہرست سے ہٹانے کے بجائے ان کے حق رائے دہی کا ووٹ دینے کا تحفظ کیا جائے۔ مولانا مدنی نے سخت الفاظ میں کہا، اگر ووٹ کا حق چھین لیا گیا تو یہ صرف انتخابی ناانصافی نہیں بلکہ شہریوں سے ان کی پہچان، ان کا حق اور ان کا مستقبل چھین لیا جائے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ریاستی ادارے امتیازی اور متعصبانہ رویہ اختیار کریں گے تو ملک کی اقلیتوں، مہاجروں اور غریبوں کا اعتماد نہ صرف نظام انتخاب بلکہ پورے جمہوری ڈھانچے سے ختم ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جمعیت علماء ہند ملک کے ہر شہری، ہر مزدور، ہر خاتون اور ہر اقلیت کے حق رائے دہی کے تحفظ کے لیے پورا عزم ہے، اور اگر کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا تو ہم آئینی، قانونی اور جمہوری سطح پر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس میں ایک بات عرض ہے کہ بہار کے ہزاروں لاکھوں لوگ بیرون بہار کے باہر کام کرتے ہیں، تو کیا وہ اب سب اپنی نوکری چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر 1 مہینے کے اندر آپ کے لیے کاغذات تلاش کرتے پھریں گے؟ آپ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تک ہمارے سمجھ یہ نہیں آیا کہ آپ کا پلان کیا ہے، سوائے اس کے کہ لاکھوں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یعنی الیکشن کمیشن کا سرے سے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔